انشاءاللہ العزیز آج ہم 12ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ 12ویں پارے کا آغاز ہوا اور آغاز میں ہی جو آیا مقدسہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، کیونکہ سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ ہود کی 5 آیات 11ویں پارے میں چھٹی آیت سے 12ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، ہر چلنے والے کا، یعنی زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کا ایک تو رزق اور دوسرا ان کے قیام کی جگہ اور ان کی سپردگی کی جگہ۔ فرمایا یہ سب کچھ جو ہے روشن کتاب میں لکھا ہوا۔ اب یہاں جو بنیادی ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا چوپایا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا، لیکن فرق اس میں یہ ہے، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرندے جو صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو سیر ہو کے آتے ہیں، اگر تم پرندوں جیسا توکل کر لو اللہ پہ تو ہر معاملہ سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کو پوری طرح سے سمجھا جائے۔ ہم نے اس طرح کی کئی حکایات پڑھی ہیں، آپ کے علم میں ہوگا۔ ایک آدمی جب محنت کرتا کرتا تھک گیا، اکتا گیا تو وہ جنگل میں چلا گیا، یہ سوچ کر کہ باری تعالیٰ ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے بغیر کسی محنت کے، کسی کو محنت کے بعد دیتا، باقیوں کئیوں کو ایسے بھی دے دیتا، تو اللہ تعالیٰ میں اشرف المخلوقات ہوں، اللہ مجھے ایسے بھی دے دے گا۔ اب وہ جنگل میں چلا گیا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، بھوک کے مارے برا حال ہے، دیکھتا کیا ہے کہ ایک لنگڑی لومڑی ہے اور ایک شیر شکار کر کے لاتا ہے، تو شیر نے وہ شکار جو تھا کچھ کھایا اور کچھ چھوڑ دیا، اور باقی وہ جو لنگڑی لومڑی تھی اس نے آ کر وہ کھا لیا، اپنا پیٹ بھرا۔ تو یہ بزرگ کہنے لگے کہ یا اللہ میں اس لومڑی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس لومڑی کو تو بیٹھے بیٹھائے رزق مل رہا ہے، تو اسے یہ کہا گیا کہ تو نے محتاج لومڑی تو دیکھ لی، شکوہ کرنے لگ گیا، تو نے شیر نہیں دیکھا، تو نے شیر نہیں دیکھا، خود بھی شکار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں بنا؟ پھر اس سے ملتی ہوئی ایک اور حکایت بھی ہے کہ بزرگ جو کہنے لگے اللہ مجھے بیٹھے ٹھائے نہیں دے سکتا، مجھے کیوں مجھے محنت کرنی پڑتی، 2 روٹیاں ہی تو ہیں۔ کوئی بات ایسی ہوئی، کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ ناراض ہو کے بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، چند دن جب جیل میں گزر کے بے گناہی کے عالم میں، تو اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے تو گناہ بھی کوئی نہیں کیا، میں نے تو گناہ بھی کوئی نہیں کیا اور بے جرم جو ہے میں جیل کی ہوا کھا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹھے بٹھائے پھر ایسے ہی ملتی ہے، بیٹھے بٹھائے تو پھر ایسے ہی ملتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھا ہے، لیکن اس کے لیے ہیلا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے رزق کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عائض القرنی نے ایک بڑی اہم حکایت لکھی، ہم وہ بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے جاتے اور ان کے جی میں خیال آتا ہے کہ جو میری سواری ہے اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں، اب کوئی ملا نہیں ایسا،
تو ایک نوجوان ملا تو اس نوجوان سے کہنے لگے کہ اس کی لگام پکڑو، میں نماز پڑھ کے آیا۔ اب نماز پڑھ کے جب نکلتے تو دل میں یہ خیال سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو 10 درہم دے دوں، اس نے میری سواری کی حفاظت کی ہے۔ اب جب باہر جاتے ہیں تو سواری کھڑی ہے، لگام بھی غائب ہے اور وہ نوجوان بھی غائب ہے۔ اپنے غلام کو آپ نے وہ 10 درہم دیے، کہا جاؤ جا کے بازار سے لگام خرید کے لے آؤ۔ اب وہ جب غلام بازار جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ وہی نوجوان اسی لگام کو بیچ رہا ہے جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی اتاری تھی۔ خیر حکم تھا، لے کے آ گئے تو فرمایا ملے اب بھی 10 ہیں۔ جو اہم نقطہ ہے، ملے اب بھی اس کو 10 ہی ہیں، لیکن اگر تھوڑا صبر کر لیتا تو برکت بھی ملتی، حلال بھی ملتے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ڈال دی جاتی۔ اب ملے وہی 10 ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور لعنت کا توق بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، اب آپ کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے حاصل کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ سے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ مکمل کرتے۔ پھر اس پارے میں 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کا مختصراً تذکرہ کیا جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اس کے عذاب کا نشانہ بنی۔ سر فہرست سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، انہیں شرک سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں، شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد فرمائی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، طوفان کا ذکر ہے۔ یہ پھر سورہ نوح میں ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، یہاں پر مختصراً اتنا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے ان کو محفوظ رکھا، اور جو ان کے منکرین تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہاں شیخ سعدی علیہ الرحمٰ نے وہ جملہ بڑا اہم ترین جو شعر ذکر کیا، ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ پسر نوح بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شود۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا، نبوت کا خاندانی گم ہو گیا۔ سگے اصحاب کہف پے چند روزے، پائے نیکا گرفت مردم شود۔ اصحاب کہف کے کتے نے چند دن نیکوں کی صحبت میں گزارے، وہ بزرگ ہو گیا، ایسا بزرگ ہوا کہ اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں کرے۔ تو یہ صحبت کا بڑا معاملہ ہے۔ آپ چند دن کسی کی صحبت میں رہیں تو آپ کو خود بخود جو ہے وہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ رہیں، مثلا ہمارے ایک بزرگ، ہمارے استاد گرامی، وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے تو وہ پورا درود پاک پڑھتے۔ پھر ایک اور بات آپ سے ذکر کروں، میں حضور قبلہ شہید الحسن شاہ صاحب کے ساتھ جب کچھ عرصہ شروع میں رہے تو جب بھی کبھی کتاب لکھنے لگے تو شاہ صاحب ایک بات فرماتے کہ بھئی جب درود لکھنا ہو نا تو میری عادت تھی کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا۔ ہم یہ شفٹ اور ڈبلیو دبا دیتے نا تو اس سے یہ خود بخود لکھا جاتا ان پیج میں جب کام کرتے۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں کہ نہیں، پورا لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ عادت وہاں سے پھر پڑی کہ جب بھی درود پڑھا جائے، پھر ایک اور بزرگ ہے وہ جب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی کچھ عادات ہمارے اندر خود بخود آ جاتی ہیں، اس لیے فرمایا صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک کر دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو اچھے دوست عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو اچھے دوست ملے۔ یہ دوست ہمارا راہبر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسی لیے کہا گیا نا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔
وہ دوست جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہر بارے میں رہنمائی کرتا. تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، بروں کی صحبت میں رہا، نبوت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو اس کے بعد پھر یعنی نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کا ذکر کرنے کے بعد واقعہ ہے ہود علیہ السلام کا. ہود علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. آپ کی قوم ہے قوم عاد. قوم عاد کو اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا. اللہ نے ایک طوفانی ہوا بھیجی جس میں قوم ہود کو اکھاڑ کر پھینک دیا. اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے، قرآن بیان کرتا ہے، اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں بکھرے پڑے تھے جس طرح کٹے ہوئے درخت کی شاخیں ہوتی. یہ وبا آئی ہے، کہاں جائیں گے؟ بھاگ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں ایلیٹ کلاس، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، چلو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا کہ باہر بھی کہیں جا نہیں سکتے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی مقدس ساعتوں کا صدقہ اس وبا کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے. لیکن قرآن نے واضح طور پہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. یہ جو زمین میں فساد ہے نا، یہ کچھ نہ کچھ تمہارے اپنی شامت اعمال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. قوم عاد کے بعد قوم نوح، قوم عاد، پھر قوم سمود. کہ قوم سمود کا بھی یہی معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں جی دعا کریں ہمارے لیے کوئی معجزہ ظاہر ہو. اونٹنی ظاہر ہو گئی. اب اونٹنی ظاہر ہوئی تو البجائے اس کے کہ ایمان لاتے، یہ ساری ایک جیسی صورتحال ہے. بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، اس اونٹنی کی ہی کونچوں کو کاٹ دیا. اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے دی. اب ہم چلتے پہلے پارے میں. جب بنی اسرائیل کا معاملہ ہوا اور اسے گائے کا گوشت لگایا گیا تو وہ جو مرا ہوا تھا وہ زندہ ہو کے کہنے لگا فلاں نے مجھے قتل کیا. اب گائے کا گوشت کا ٹکڑا مارنے سے کبھی کو مردہ زندہ ہوا ہے؟ لیکن وہ مردہ زندہ ہو کے بتاتا ہے. اور جب وہ یہ بات دیکھ لیتے ہیں تو قرآن فرما رہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اس کے بعد یہ تھا بجائے کہ دل نرم ہوتے سخت ہو گئے، گویا کہ پتھر ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہی حال قوم سمود کا ہوا کہ اونٹنی پتھر سے نکل رہی ہے، پتھر سے اونٹنی نکل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے دیکھ کر بھی ایمان لانے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی. پھر ان کے اوپر بھی کیا ہوا قرآن بیان کرتا ہے، ایک ایسی چنگھاڑ، ایسی ہولناک چیخ ان پر مسلط کی گئی کہ اس چیخ کی وجہ سے، اس چنگھاڑ کی وجہ سے، چیخ کی وجہ سے ان لوگوں کے بھیجے اور دماغ پھٹ گئے. پھر اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے. قوم لوط جن بری عادات کے شکار تھے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کے دور میں اس برائی کو رواج دینے کے لیے، فروغ دینے کے لیے بڑے بڑے لوگ میدان عمل میں نظر آتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں قوم لوط کے عمل سے محفوظ فرمائے. قوم لوط کا جو عمل ہے، ہم جنس پرستی کا جو وبال ہے، یہ ہمارے ہاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و معمون فرمائے. قوم لوط کا بھی پھر یہی معاملہ ہوا کہ فرشتوں کو بھیجا گیا، فرشتوں نے اس بستی کو اٹھایا اور پوری بستی کو پھر پتھروں سے کچل دیا گیا، زمین پر دے مارا. اس کے بعد قوم مدین کا ذکر ہے، یہ ساری تفصیل کے ساتھ. قوم مدین شرک یہ ایک جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری، اس میں بھی وہ لوگ شریک تھے. ہم اخلاقی طور پر ہم بہت جذباتی قوم ہیں، اخلاقی طور پر ہم بہت پیچھے ہیں. اخلاقی طور پر ہم اس طرح پیچھے ہیں، ہم دیگر تمام اقوام کا اگر اپنے ساتھ تقابل کریں تو ہم کہتے ہیں ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں. لیکن اخلاقی اعتبار سے ہماری یتیم العلمی کا عالم یہ ہے، ہماری پستی کا عالم یہ ہے. رمضان جیسا مقدس مہینہ آتا ہے اور ہم سارے کے سارے ذخیرہ اندوزی میں لگ جاتے ہیں. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آج ہی اس مسلمان سے سارا مال میں لے لوں، اس کا سارا مال مجھے مل جائے. ناجائز منافع خوری،
ذخیرہ اندوزی، مال کو جمع کر کے رکھنا، ہمارے ہاں اخلاقی اعتبار سے یہ جو کمزوریاں ہیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور یہ ان دنوں یہ بڑا وائرل ہوا، یہ جملہ بڑا وائرل ہوا کہ دیکھیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اس محبت کے لیے ہم نے ہر حد تک جانے کا اعلان کیا، لیکن ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کو ماننے کے لیے ذرا سی مشقت گوارا نہیں کی۔ آپ کے علم میں ہوگا بابا جی اشفاق احمد رحمہ اللہ تعالی علیہ زاویہ والے، وہ کہا کرتے تھے ہم اللہ کو مانتے اللہ کی نہیں مانتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ کو اور کی میں بڑا فرق ہے، ایک کو اور کی سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو محبت کا اظہار کرنا آپ کے علم میں کہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس کو جب عملی طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی ہماری محبت پر سوالیہ نشان ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے لوگوں کو ترجیح دیتے، لیکن حال یہ ہے کہ یہ مقدس مہینہ جس میں ہم کہتے ہیں جی جو فرض ہے 70 فرضوں کے برابر، نفل فرضوں کے برابر، اور حال یہ ہے کہ دکانداری پر تسبیح ہاتھ میں ہے اور جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، افطاری کا وقت ہے اس پر بھی جھوٹ کہا جا رہا ہے۔ تو جو پہلی آیت ہے اس پارے کی، رزق تو اللہ نے سب کا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سے لینے کا تمہارا طریقہ کیا ہے۔ جو لکھا ہے وہی ملے گا، وہ جھوٹ بول کے لے لو یا سچ بول کے لے لو، اس لکھے ہوئے سے زیادہ نہیں ملے گا۔ جس طرح اس نوجوان کو 10 درہم ہی ملے، اگر وہ صبر کرتا تو شاید وہ 10 درہم کبھی ختم ہی نہ ہوتے، دعا جس کے ساتھ ہوتی وہ 10 درہم کبھی ختم ہی نہ ہوتے، لیکن پھر کیا ہوا، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق جب بھی ذکر ہوگا اس کا برائی کے ساتھ ذکر ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ یہاں پر سورہ ہود مکمل ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کو انشاءاللہ کل ایک ہی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آج آدھی ہو کل آدھی ہو، پھر وہ سرور اور لطف نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور یہ جو جن قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ان جیسا کبھی نہ بنائے۔ لیکن ایک حدیث کا مفہوم جو ہمارے لیے بڑی سوالیہ فرمایا، جس طرح جوتی کے 2 پاؤں ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق ہوتا ہے، دایاں اور بایاں 2 پاؤں ہوتے ہیں نا جوتی کے، فرمایا میری امت بھی بنی اسرائیل کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہوگی، جو گناہ انہوں نے کیے یہ اس گناہ کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے، ہم پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔